نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، دعا مانگنے کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، آپ اس کے مطابق دعا مانگیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تب بھی ہم دعا مانگیں۔ قبول ہوتی ہے تو بھی دعا مانگیں، قبول نہیں ہوتی تو بھی دعا مانگیں، کیونکہ ہمارا در ایک ہی ہے، اسی کے پاس ہم جائیں گے تو ہماری بات سنی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی در ہے نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ روزانہ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے۔ ایک دن تہجد کے لیے اٹھے تو ان کا ایک مرید تھا، ان کو وضو کرواتا تھا، تو وہ بھی ایک دن اٹھا ان کو وضو کروانے کے لیے، تو تہجد پڑھی، غیب سے آواز آئی، آپ کی جو ہے نا نماز قبول نہیں۔ دوسرے دن پھر جو ہے نا وہ نماز کے لیے، تہجد کے لیے جب اٹھے تو پھر غیب سے یہی آواز آئی، آپ کی نہ نماز قبول نہ دعا قبول۔ تو مرید ان کو کہنے لگے، حضرت آپ کی نہ نماز قبول ہے نہ دعا قبول ہے، پھر بھی آپ یہ کام کرتے ہیں کیوں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یا تو مجھے کوئی اور در بتاؤ جس کے پاس میں جاؤں میری حاجت سنی جائے۔ جب اور کوئی در نہیں ہے، در ہی یہی ہے، جب اللہ کے پاس ہی آنا ہے تو پھر کسی اور سے کیا مانگنا؟ اگر وہ ہماری سنتا ہے تو بھی دعا مانگیں گے، نہیں سنتا تو بھی دعا مانگیں گے۔ تو اگر دعا قبول نہیں بھی ہوتی تب بھی دعا کریں۔ تو تو پھر جب وہ کہنے لگے کہ دعا قبول ہو تو بھی مانگوں گا، دعا قبول نہ بھی ہو تو بھی مانگوں گا، تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کو تیرا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ کام کریں کہ دوسرے کے حق میں دعا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غائب کے بارے میں جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں سے دعا کروایا کریں، آپ دوسروں کے حق میں دعا کیا کریں اور دوسروں کو اپنے حق میں دعا کروایا کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دعا مانگنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا شروع میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، ہاتھ جب اٹھائیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں۔ آج ہم دنیا والوں کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ ایک خوشامد ہوتی ہے، کسی کے منہ پر کوئی خوشامد کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، کیوں ہم نے اس کے منہ پر خوشامد کر لیتے ہیں، ہم اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی کوئی چیز اٹھا کر دیتے ہیں تو یہ خوشامد ہوتی ہے، جبکہ عزت اور اکرام کے لائق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اس کی بڑائی کو جب بیان کریں گے، اللہ کی نعمتیں اللہ کو گنوائیں گے، اللہ تو نے ہمیں یہ دیا، اس پر تیرا شکر، اللہ تو نے ہمیں یہ دیا، جب اس طرح کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں۔ حمد و ثنا کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے بعد آپ نے ایک وظیفہ ہے مختصر سا، آپ وہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ وظیفہ یہ ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ مختصر سا ایک وظیفہ ہے۔ اس کے بعد جب دعا ختم کریں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ شروع میں بھی درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اس طرح جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا عمل ہے، اگر ہم اس طرح دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمائیں۔